آج کے موضوع کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بچپن کی سنی ہوئی ایک کہانی سنانی ہے۔ شاید لوگوں نے اس سے ملتی جلتی کہانیاں سب نے اپنے بچپن میں سنی ہوں گی، بادشاہ، پریوں اور جنوں والی کہانیاں۔ تو ایک کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 شہزادے تھے۔ بادشاہ جب بوڑھا ہو گیا اور اس نے جب اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد کون ہوگا جو کہ میرے تخت پہ بیٹھے گا، تو اس نے سب سے چھوٹے والے شہزادے کو چوز کیا، تیسرے شہزادے کو۔ اس نے کہا کہ میرے بعد یہ بنے گا۔ جب اس نے دربار میں اعلان کیا تو اس کے باقی دونوں شہزادے تو بھڑک اٹھے، بڑے بھائی مطلب ہم تو بڑے ہیں نا، تو پہلے تو ہمیں ملنی چاہیے بادشاہت، بعد میں اس کو ملے۔ آخر ایسا بھی کیا ہے اس میں جو اس کو دے دیے؟ ہم بھی بہادر ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ تینوں بھائیوں میں لڑائی کروانے سے بہتر ہے کہ میں ان کے سامنے یہ راز کھول دوں کہ کیوں میں نے اس کو چنا، ایسا کیا خاص ہے اس میں۔ تو بادشاہ نے ان تینوں سے ایک ٹیسٹ لیا۔ غور سے سنیے کہ ٹیسٹ کیا ہے۔ ٹیسٹ یہ تھا کہ بادشاہ نے ان کو ایک کمرہ دیا، خالی کمرہ، بالکل خالی کمرہ۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، زیادہ پیسے نہیں، کچھ پیسے، ایک انلمیٹڈ اماؤنٹ تھی، وہ دیتا ہوں اور 2-3 دن دیتا ہوں۔ اس کمرے کو ایک ایسی چیز سے بھر دو جس سے ایک کونا بھی خالی نہ رہے، کوئی ایک کونا خالی نہ ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک فل آن بھری ہوئی ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اگر پاؤں بھی رکھوں تو اس چیز کے نیچے میرا پاؤں آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں شہزادے نکل پڑے سامان لینے کے لیے۔ 2 دن بعد یا شاید 3 دن بعد جب بادشاہ نے ان کے کمروں کا وزٹ کیا تو اس کے چہرے پہ بہت مسکراہٹ آئی۔ اس نے سب سے پہلے شہزادے کے کمرے کا وزٹ کیا تو اس نے اسے لکڑی کے ٹکڑوں سے بھر دیا تھا اوپر تک اچھی طرح، لیکن پھر بھی وہاں پہ 1-2 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی جہاں پہ لکڑیاں نہیں تھی۔ کمرے کے جو کونے ہوتے ہیں وہ بھی خالی تھے، وہاں پہ بھی لکڑیاں فٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ سالڈ چیز ہے، وہ فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے شہزادے کمرے میں گیا تو اس نے روئی سے بھر دیا پورے کمرے کو، لیکن کیونکہ روئی جو ہے وہ مرج ہو جاتی ہے، ایسے سکڑ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کمرے کے کونے، کمرے کی چھت تک روئی نہیں جا رہی تھی، وہاں پہ بھی جگہ خالی تھی۔ اب وہ تیسرے شہزادے کے کمرے میں گیا، اس نے ایک لالٹین جس کی شمع کافی اچھی تھی، اونچی تھی، اس کو کمرے کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، جس کی روشنی پورے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ اور جیسے وہ لوگ کمرہ کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، اس روشنی سے وہ خود بھی منور ہو گئے، یعنی ان کے خود بھی چہرے چمکنے لگے، اتنی زیادہ روشنی تھی اس کی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ لالٹین کیوں خریدی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک تو پیسے کم تھے، میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو کہ اس کو ریپلیس کر سکتی، اور دوسری بات میں نے سوچا کہ روشنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر جگہ کو منور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمرے کا ایک ایک کونا، پوری چھت تک، ہر ایک جگہ، ایون جو تھوڑے بہت دیوار میں سوراخ ہیں وہاں پہ بھی ہر جگہ یہ روشنی گئی ہے، کوئی جگہ نہیں رہی۔ تو آپ کی شرط بھی پوری ہو گئی اور انہی پیسوں کے اندر میں نے کام بھی کر دیا، بلکہ کچھ پیسے بچ بھی گئے۔ بادشاہ اس بات پہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف مڑا اور اس سے کہا اس وجہ سے میں نے تمہارے اس بھائی کو بادشاہ چنا اپنے بعد، کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت ہے جو کہ تم دونوں میں نہیں ہے۔ وہ بھی بات سمجھ گئے تھے، اس لیے آگے سے بول نہیں سکے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات کسی شخص کو دیکھ کے ٹونٹ مار رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے، اس میں ایسا کیا ہے جو اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اس میں ہے ہی کیا، ہم بھی چلے جاتے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے تھے اس جگہ پہ جہاں وہ پہنچا ہے وہی پہنچ سکتا تھا، اس میں کچھ تو خاص تھا، اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ تھا۔ اگر ٹیلنٹ نہیں تھا تو وہ محنتی تھا، اور اگر محنتی نہیں تھا تو اس میں کچھ تو خاص بات تھی جو اللہ نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اگر 5 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بہن بھائی اپنے ماں باپ کا زیادہ لاڈلا ہے، اس کو زیادہ فیور ملتے ہیں، تو اس لیے کیونکہ وہ اسے ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو زیادہ پیار دیتا ہے،
وہ ان کی ہر بات چپ کر کے سن لیتا ہے۔ آپ لوگوں سے تو چپ کر کے بات سنی نہیں جاتی، آپ لوگ تو ادب کرتے نہیں ماں باپ کا، منہ پھاڑ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آپ روتے بھی ہیں کہ ہم لاڈلے کم ہیں اور وہ لاڈلا زیادہ ہے۔ وہ اس لیے زیادہ لاڈلا ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ کسی کو اس کے مقام پہ دیکھ کے جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا بہت مشکل۔